پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی ایک بہت ہی محبوب سورت ہے جس کا نام ہے سورت مزمل۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورت کا وظیفہ آپ کو بتائیں، اس وقت مجھے تمام سننے والوں کے لیے اور جنہوں نے اپنے نام لکھ کر دعا کے لیے خاص لکھا پچھلی ویڈیوز میں، ان تمام کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آپ نے آمین کہہ دینا ہے یا لکھ دینا ہے یا لائک کر دیں تاکہ آپ کا آمین شمار ہو۔ جب انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو جلد قبول فرماتے ہیں، اور جس دعا میں آمین شمار ہو جائے وہ دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پاک اس دعا کو قبول فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، کریم، رحیم اللہ، اس وقت مجھے جو بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں نام لکھے ہیں، میرے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، سب کے نام اور ضروریات حاجات کو جانتے ہیں۔ مجھ سمیت ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو بھائی یا بہنیں رزق روزگار کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کو کشادہ رزق، برکتوں والا روزگار عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا، اپنا اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، سب ختم فرما، نیک رشتے عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، سورت مزمل یہ ایک محبوب سورت ہے قرآن پاک کی، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، محبوب اٹھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے خطاب کر رہا ہے۔ اس سورت سے جن انس محبت کرتے ہیں، انسانوں سے زیادہ جنات اس سورت سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو اس کا بہت ہی پرتاثیر اور مجرب وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ یہ سورت تمام صورتوں میں ایک منصب، ایک مقام کی حامل ہے۔ جو بھی اس سورت مزمل کے عمل کو کرے گا، جہاں جائے گا اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرمائیں گے، تمام مخلوق کا اللہ اسے محب بنا دیں گے۔ اب آپ میں سے جو بھی مرد اور عورت اس عمل کو کرنا چاہیں تو لازمی کریں۔ کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی پریشانی ہو، رزق کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، انشاءاللہ اس سورت مزمل کے اس عمل کی برکت سے سب ملے گا، رزق روزگار اچھا ملے گا۔ اب ناظرین طریقہ سماعت فرما لیں، دھیان سے غور سے آپ نے سننا ہے، جیسے ہم بتائیں ویسے آپ کو کرنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے خونی رشتے ہوں، گھر میں موجود ہوں، تو یہ سب مل کر 41 مرتبہ سورت مزمل کا یہ وظیفہ کریں۔ باہر سے جیسے تمام لوگ یوں کرتے ہیں کہ مدرسوں سے طلباء منگوا کر اور قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، گھر میں ختم کراتے ہیں، اس طرح یہ عمل نہیں کرنا، بلکہ گھر کے افراد مل کر یہ عمل کریں۔ اپنے خاندان کے ہوں، گھر والے بھی لازمی نہیں ہے، بس خاندان کے لوگ ہوں۔ آپ نے 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کریں، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ 7 دن تک آپ یہ عمل کریں، 41 مرتبہ سورت مزمل کا۔ جتنی بھی بڑی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ صرف 7 دن اس عمل کو کرنے سے تمام مسائل، پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔
اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔